الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا کورس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے ایک دن ہم چھٹی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ترتیب دیا جائے۔ آج جو ہمارا سبق ہے کہ اہم مغربی تصورات و اصطلاحات، وہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں آج ہم پڑھیں گے مساوات، ایکوالٹی کا مغربی تصور، اس کا تعارف اور تجزیہ۔ تو مغربی فکر و فلسفے نے جو کچھ تصورات دیے، تو اس میں تیسرا تصور مساوات کا ہے، تو ہم ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کا تعارف پڑھتے ہیں کہ جدید فکر میں مساوات کا کیا مطلب ہے اور اس کا اسلامی روح سے کیا حکم ہے، اس کے کیا نتائج۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مساوات کا مفہوم کیا ہے مغربی فکر و فلسفہ۔ مغربی فکر و فلسفہ میں مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کے متعین کردہ اہداف و مقاصد دوسرے انسان کے متعین کردہ اہداف و مقاصد کے مکمل برابر ہے۔ کسی بھی انسان کی خواہش دوسرے انسان کی خواہش سے اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کا کردار دوسرے انسان کے کردار سے اعلیٰ نہیں ہے۔ انسان اپنے تمام رویوں میں، اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام کردار میں، اپنے تمام کاموں میں، اپنے تمام مقاصد میں اور اپنے تمام زندگی گزارنے کے طریقوں میں برابر ہے۔ ایک معروف فلسفی رالس نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی متعین رقبے سے ہیروئن ختم کرنے کا ہدف اپناتا ہے، اب بظاہر یہ بہت بڑا اعلیٰ ہدف ہے کہ میں ایک جگہ سے ہیروئن ختم کر رہا ہوں تاکہ انسانوں کی زندگیاں برباد نہ ہوں، جبکہ دوسرا آدمی اسی جگہ گھاس کی پتیاں گننے کا عمل کرتا ہے۔ ظاہر ہے گھاس کی پتیاں گننا تو ایک فالتو کام ہے، اس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں۔ تو رالس کہتا ہے معاشرتی قدر و قیمت کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں گے، کسی کو بھی دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آدمی ہیروئن ختم کرنے کا کام کر رہا ہے وہ اچھا آدمی ہے، وہ اعلیٰ آدمی ہے، اور جو آدمی گھاس کی پتیاں گن رہا ہے وہ فالتو آدمی ہے، وہ ادنیٰ آدمی ہے۔ یہ دونوں مکمل طور پر برابر ہے، کسی کو بھی کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ یہ ہے مساوات کا مغربی مفہوم۔ مزید کھولتے ہیں کہ اس کی ذرا مزید تشریح ہو جائے تاکہ یہ تصور واضح ہو جائے۔ تو مغربی تصور مساوات کے مطابق تمام انسانوں کے طے کردہ تصورات خیر، زندگی گزارنے کے تمام طریقے برابر ہیں، کسی کو بھی دوسرے پر فوقیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہیومنزم اور آزادی کا جو تصور آپ نے پڑھا، یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب انسانیت میں جملہ انسان برابر ہے، زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، اور ہر انسان ہم پڑھ چکے کہ مغربی فکر و فلسفے میں مستقل بذات اور خود مختار ہستی ہے۔ تو جب ہر انسان مستقل اور خود مختار ہستی ہے تو ہر انسان کا طے کردہ معیار خیر اور شر برابر ہوگا۔ ایک زانی شرابی ایک نمازی اور عبادت گزار کے برابر ہے، کیونکہ دونوں ہی آزاد انسان کے طے کردہ معیارات ہیں۔ تو کسی بھی آزاد انسان کا طے کردہ معیار دوسرے انسان کے طے کردہ معیار کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے ہر انسان مساوی ہے اور ہر اعتبار سے مساوی ہے۔ ہر انسانوں کی ہر زندگی اور ہر ان کا خیر، ان کا عمل، یہ سارے برابر ہیں، کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس تصور کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب یہ مغربی تصور مساوات کے خود نتائج کیا نکلے مغربی معاشرے میں، ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان معاشرتی سطح پر برابر احترام کا حامل ہے، خواہ وہ جو بھی کرتا ہو۔ ایک آدمی ننگا پھر رہا ہے، ایک آدمی جانور سے شادی کر رہا ہے، اور ایک آدمی بڑا باحیا انسان ہے، وہ کپڑے پہنتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، تو اعمال کی بنیاد پر درجہ بندی نہیں ہوگی۔ ہر انسان رسپیکٹ
اور احترام کا حامل ہے. کہ آدمی ننگا بھی پھر رہا ہے تو میں اس کو وہی احترام دوں گا جو ایک میں کپڑے پہننے والے کو دے رہا ہوں. میں اس کے اس اختیار کردہ خیر کا وہی احترام مجھ پر لازم ہے جو مجھے ایک کپڑے پہننے والے کا کے اختیار کردہ عمل کا احترام لازم ہے. ان دونوں میں ہم کوئی درجہ بندی نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی رائے برابر ہوگی، خواہ وہ ناسمجھ ہو، جاہل ہو، تعلیم یافتہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں مغربی جمہوریت میں سب کو برابر کا ووٹ ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مساوات جو ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ تو بہت تجربہ کار آدمی ہے، عالم آدمی ہے، اس کی رائے ذرا اعلیٰ ہوگی ایک عام دیہات کے رہنے والے ایک عام آدمی سے. تیسرا ہے کہ جب تمام انسانوں کے اعمال اور کردار مساوی ہے تو کسی بھی انسان کے عمل پر تنقید جائز نہیں ہے. آپ مغربی معاشرے میں دیکھتے ہیں وہاں مرد عورت سر عام بوس و کنار کرتے ہیں، دوسرا آدمی اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا، کہہ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے خواہ اس کو برا سمجھ رہا ہے وہ اس کام کو، لیکن وہ اس پر تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ ہر انسان کا عمل مساوی. تو تنقید کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب تنقید کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو معاشرتی اصلاح ختم ہو جاتی ہے. معاشرے میں جو درستگی ہوتی ہے، جو اصلاح ہوتی ہے، وہ تو تنقید سے ہوتی ہے کہ ہم برے کاموں پر تنقید کرتے ہیں، برے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں تو معاشرہ سدھرتا ہے. اور کچھ لوگ اسی وجہ سے برا کام نہیں کرتے کہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے. لیکن جب یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ کوئی مجھے برا سمجھے گا، کوئی مجھے برا کہے گا، تو پھر تو ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی اختیار کریں. تو اس لیے وہاں مغربی معاشرے میں کوئی بھی انسان کوئی بھی کام اختیار کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے، سر عام کرتا ہے کیونکہ اسے کوئی برا نہ سمجھتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے. اسی طرح کوئی بھی انسان اپنی رائے، اپنا موقف دوسرے پر لاگو نہیں کر سکتا. دونوں برابر ہیں. میں اپنی رائے اس پر لاگو نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو. میں اس پر نہیں لاگو کر سکتا. وہ جو کرتا ہے ٹھیک کر رہا ہے. میں اسے بے شک برا سمجھوں تو میں نہ کروں، لیکن اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. اور عورت بھی مرد کے مکمل برابر ہوگی. کسی بھی معاملے کو مرد کو عورت پر فوقیت نہیں ہوگی. یہ حقوق نسواں اور فیمنزم کا جو ایک مستقل ایک تصور ابھرا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے ایک تصورات میں پڑھیں گے، وہ اسی مساوات سے پیدا ہوا. تو یہ مغربی تصور مساوات کے نتائج ہے، جس کو اگر ہم ایک لفظوں میں بیان کریں کہ معاشرے میں بگاڑ اور اچھا ہونے کا معیار ختم ہو جاتا ہے. کن لوگوں نے معاشرہ بگاڑا ہے، کن لوگوں نے اسے سدھارا ہے، ان کا فرق ختم ہو جاتا ہے. ایک بگاڑنے والا معاشرے کو اور ایک سدھارنے والا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. اور اس طور پر برابر ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کو نہ احترام دے سکتے ہیں، نہ کسی پر تنقید کر سکتے. ہمارے لیے دونوں بالکل سیم ٹو سیم ہے، بالکل برابر ہے. تو معاشرے میں بہتری کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ روز بروز بگاڑ کی طرف جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ انسان جو برے کاموں سے رکتے ہیں ان میں کچھ قانون کی وجہ سے رکتے ہیں، اور ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اس معاشرتی سٹیٹس کی وجہ سے رکتا ہے کہ میرا معاشرتی سٹیٹس خراب ہو جائے گا، تو وہ اس لیے رکتا ہے. تو اگر ہم یہ چیز ختم کر دیں تو پھر ہر آدمی پھر برا کام کرے گا اور وہ سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. اب ہم اس کو دیکھیں، یہ جو مساوات کا تصور ہے یہ غیر عقلی ہے. عقلاً بھی یہ ٹھیک نہیں، یہ بالکل بیوقوفانہ تصور ہے. کیسے؟ دیکھو، یہ بات تو طے ہے کہ انسانوں میں رنگ و شکل، استعداد اور عقل، سوچ بوجھ، محنت و لگن اور اخلاقی خوبیوں کے اعتبار سے تفاوت ہے. چاہے وہ غیر مذہبی معاشرہ بھی ہو، کچھ انسان بڑے عقل مند ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے بیوقوف ہوتے ہیں، کچھ انسان بڑے سوچ بوجھ کے حامل ہوتے ہیں، کچھ انسان سوچ ان کی ہوتی ہی نہیں، بڑے جلد باز ہوتے ہیں، کچھ انسان بڑے محنتی ہوتے ہیں، کچھ انسان کاہل ہوتے ہیں، کچھ انسان بڑے اعلیٰ اخلاقی خوبیاں ان میں رحم دلی ہوتی ہے، مدد کا جذبہ ہوتا ہے اور احترام کا جذبہ ہوتا ہے. یہ انسانی جو خوبیاں ہوتی ہیں کچھ انسانوں میں یہ نہیں ہوتی. تو تفاوت ہے انسانوں میں فطری اور نیچرل اعتبار سے. اب جب پیدائشی طور پر جو متفاوت انسان ہیں اگر ہم ان کے طے کردہ معیارات برابر کر دیں تو یہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے؟ مثلا ایک ذہین آدمی کی رائے
ایک بیوقوف آدمی کی رائے کے برابر کیسے ہوگی؟ میں ایک ذہین آدمی سے، ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی سے جب مشورہ کروں گا کہ میں یہ کام کروں، وہ جو مجھے رائے دے گا، تو بیوقوف کی جو رائے، کیا وہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک تجربہ کار عمر رسیدہ آدمی کی رائے ایک نوعمر کی رائے کے مساوی کیسے ہوگی؟ ساری زندگی محنت کر کے مختلف علوم حاصل کرنے والا انسان ایک کاہل و جاہل کے برابر کیسے ہوگا؟ ایک بڑا سائنسدان ہے، بڑا فلسفی ہے، تو اس کی رائے ایک سائنس سے نابلد آدمی کے برابر کیسے ہوگی؟ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہو کہ ایک معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد انسان ہے، اس نے معاشرے کے لیے ایجادات کی ہے، اس نے معاشرے کے لیے مدد کی ہے، ہمدردی ہے اس کے معاشرے کے ساتھ، اس نے معاشرے میں غریبوں کی مدد کی ہے، اس نے معاشرے میں اچھے کام کیے، تو اس کا مقام ایک معاشرے کے لیے مضر انسان کے برابر کیسے؟ ایک وہ انسان جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، تو وہ دونوں آپس میں برابر کیسے ہو گئے؟ تو یہ بظاہر عقل کے مطابق آنے والا تصور کتنا غیر عقلی ہے اپنے اندر۔ تو اگر ہم اس کا شرعی حکم دیکھیں کہ اسلام اس تصور مساوات کو مکمل طور پر رد کرتا ہے، اسلام مساوات کی بجائے عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ جس کو جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے، وہ اسے دے دے، خواہ وہ زیادہ ہو یا چھوٹا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مساوات کی بجائے فرق مراتب پر مبنی، حفظ مراتب پر مبنی۔ اسلام کے نزدیک عقل مند کو بیوقوف پر عقل کی وجہ سے فوقیت ہوگی، علم رکھنے والے کو جاہل پر علم کی وجہ سے برتری حاصل ہوگی، بڑے کو چھوٹے پر عمر کی وجہ سے فوقیت ہوگی۔ تو اسلام بنیادی طور پر عدل کا حکم دیتا ہے، اور عدل کی تعریف عربی میں کی جاتی ہے کہ وضع شیء فی محلہ، چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اگر ایک آدمی کا تھوڑا حق بنتا ہے، میں اسے تھوڑا دے دوں، یہ عدل ہے، اور ایک آدمی کا زیادہ حق بنتا ہے، میں اسے زیادہ دے دوں، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر اس کا تھوڑا حق بنتا ہے، ایک کا زیادہ، میں دونوں کو برابر دے دیتا ہوں، تو یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ تو اسلام مساوات کا حکم نہیں دیتا، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے۔ ہم اس کو ذرا مزید کھولتے ہیں کہ اسلام کا مثلا تصور مساوات کیا ہے۔ تو اسلام نے دراصل کچھ چیزوں میں مساوات کا حکم دیا ہے، جو فطری حقوق ہے، جو نیچرل حقوق ہے۔ یہاں نیچرل حقوق سے ایک مغربی فلسفے میں بھی ایک نیچرل حقوق کا ایک تصور ہے، میں یہاں ایک عام معنی میں اسے لے رہا ہوں کہ جو انسان کی زندگی اور حیات سے متعلق ہے، جیسے مثلا کھانا پینا ہے، سونا ہے، شادی کرنا ہے، کمانا ہے، مال و دولت رکھنا ہے، جو انسان کے زندہ رہنے سے متعلق حقوق ہے، تو اسلام یہ تمام کو برابر دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بڑی عمر کا آدمی تو زیادہ کھائے گا، چھوٹی عمر کا آدمی کم کھائے گا، بڑی عمر کا آدمی 5 کھانے کھا سکتا ہے، چھوٹی عمر کا آدمی 2 کھانے کھائے گا۔ نہیں، کھانے پینے میں سب انسان کو، جو بڑے انسان کے لیے جائز ہے وہ چھوٹے کے لیے بھی جائز ہے، جو بڑے کے لیے حرام ہے وہ چھوٹے کے لیے۔ سونا ہے، شادی کرنا ہے، کمانا ہے، مال و دولت رکھنا ہے، پھرنا ہے، ہوا، پانی، آکسیجن، یہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، اس میں تو اسلام نے برابر حقوق دیے، اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی، اور یہاں تک کہ اس میں کافر کی بھی تفریق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا مسلمان کو تو جائز ہے، کافر کو بھوکا رکھا جائے گا، کافر کو بھوکا نہیں رکھ سکتے، اسے بھی کھانا دیں گے۔ تو جو فطری حقوق ہے اس میں تو برابر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے معاشرتی سطح پر جو انسانوں کے اعمال ہیں یا استعداد اور علم ہے، ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز ہیں، اس میں پھر اسلام نے فرق مراتب کا خیال رکھا۔ لہٰذا جب والدین کی ڈیوٹی اولاد کے بارے میں زیادہ ہے تو حق بھی زیادہ ہوگا والدین کا، والدین کی ڈیوٹی زیادہ ہے۔ بچے کو پیدا کرنا، والدہ اسے پیدا کرتی ہے، کتنی اس پر مشقت وہ جھیلتی ہے، پھر اس کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، ماں باپ اس کے لیے کماتا ہے، بلوغ تک اسے پہنچاتا ہے۔ تو جن 2 انسانوں نے اسے بلوغ تک پہنچایا، اسے اپنے کمانے اور اپنی زندگی گزارنے کے قابل بنایا، تو ڈیوٹی زیادہ جھیلی، اس لیے اسلام پھر اولاد کو کہتا ہے کہ آپ نے اس کا حق بھی اس کا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جب عالم کا علم زیادہ ہے تو جاہل کے مقابلے میں اس کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا۔
جب نیک آدمی اللہ کے احکامات پر چلنے میں مشقت زیادہ اٹھاتا ہے تو مقام بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اسلام نے بعض حقوق میں مساوات اور بعض حقوق میں عدل کا راستہ اپنایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں جو فطری حقوق ہے اس میں مساوات ہے، اور جو معاشرتی اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے جو اعمال ہے، کردار ہے، ڈیوٹیز ہے، صلاحیتیں ہیں، اس میں پھر اسلام عدل کا حکم دیتا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ آپ عدل اپناؤ اور عدل کے مطابق جس کا جو مقام ہے وہ دے دو۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اصلاح رہتی ہے روز بروز۔ جب ایک ایسا آدمی جو معاشرے کے لیے برے کام کرتا ہے، جب سارے اس کو برا سمجھیں گے تو اور لوگ بھی سبق حاصل کریں گے، لوگ برا کام نہیں کریں گے، کم سے کم کریں گے بھی تو چپ کر کریں گے۔ ایک معاشرہ بظاہر بڑا نیک چلن معاشرہ ہوگا۔ تو یہ اسلام اس طرح کا تصور دیتا ہے۔ تو اسلام میں مساوات بالکل نہیں ہے جو ہر اعتبار سے مساوات ہے، نہیں، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو بعض جدید اشکالات ہیں نا اسلام پر، اس کے پیچھے مغربی فلسفہ مساوات ہے۔ اگر آپ کوئی دیکھے، کوئی آپ کو کہے کہ میراث میں مرد اور عورت کے حصہ برابر کیوں نہیں ہے، آپ سمجھو وہ مغربی فلسفہ مساوات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس کیوں نہیں ہے، تو سمجھو یہ مغربی فلسفہ مساوات سے متاثر ہے۔ جہاد و قتال کے بعض احکامات ہے، غلامی کے احکامات ہے، عورت کی بعض معاملات میں امتیازی حیثیت ہے، جیسے وہ نبی نہیں ہوتی، وہ حکمران نہیں بن سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام پر جو کچھ جدید اشکالات ہوتے ہیں وہ کس منہاج، کس پیراڈائم میں کھڑے ہو کر کیے جاتے ہیں؟ فلسفہ مساوات۔ تو جو کوئی بھی ایسا اعتراض کرے، اولاً اسے جواب دینے کی بجائے اسے یہ کہنا ہے کہ آپ کا تصور مساوات کیا ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، آپ کا تصور مساوات مغربی ہے یا آپ کا تصور مساوات اسلامی ہے؟ اگر تو آپ مغربی تصور مساوات پر عمل پیرا ہے تو اس کے مطابق واقعی اسلام میں مساوات نہیں، میں مانتا ہوں۔ اور اگر آپ اسلامی تصور مساوات کی بات کر رہے ہیں تو اسلامی تصور مساوات میں تو پھر عدل بھی ایک تصور ہے، وہ مساوات اور عدل کا مجموعہ ہے، اس کے مطابق ان چیزوں میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہ مغربی فلسفہ کو جب ہم سمجھ جائیں تو جو جدید اشکالات ہوتے ہیں وہ منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس اسکول آف تھاٹ میں کھڑے ہو کر مجھ پر اشکال کر رہے ہیں، اور بڑی آسانی سے اس کی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس پر پھر ان جزئی باتوں میں بات نہیں کریں گے، ہم ان کے تصور مساوات پر جب بات کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ تصور آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔